عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا کیا ہے جنہیں جنات کہتے ہیں۔ جنات آگ سے پیدا ہوئے، فرشتے نور سے پیدا ہوئے، انسان مٹی اور خاک سے پیدا ہوئے۔ اس لیے انسان کو خاکی مخلوق کہتے ہیں، فرشتوں کو نوری مخلوق کہتے ہیں اور جنات کو ناری مخلوق کہتے ہیں۔ عقیدہ، جنات میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، نہ سارے جنات برے ہیں نہ سارے جنات اچھے ہیں۔ جنات میں اتنے اچھے ہیں کہ صحابہ ہوئے ہیں، سورہ جن نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے ان کو۔ عقیدہ، جنات شریعت کے احکامات کے پابند ہیں، جس طرح انسان احکام شریعت کے پابند اور مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی احکام شریعت کے پابند اور مکلف ہے۔ عقیدہ، مرنے کے بعد جنات کو ثواب و عذاب ہوگا۔ اگر جن کافر ہے، کفر پہ مرا ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ اگر جن مومن ہے اور ایمان پہ گیا ہے تو اس کو ایمان کی وجہ سے اچھا بدلہ ملے گا اور ثواب ہوگا۔ جنت میں جائیں گے جو نیک ہے، مومن ہے، جہنم میں جائیں گے جو کافر ہیں یا بد کردار ہیں۔ عقیدہ، جنات میں سب سے زیادہ مشہور ابلیس لعین ہے۔ جنات کئی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جو شہرت ہے وہ ابلیس لعین کو ملی ہے، بد کردار ہے۔ اور بہت اچھی طرح سمجھیں، یہ جو ابلیس لعین تھا یہ عارف بھی تھا، یہ عابد بھی تھا اور عالم بھی تھا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد الملت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابلیس عالم اتنا بڑا تھا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ سے مناظرے کرنے لگا اور دلیل دینے لگا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی سے آگ افضل ہے، مطلب افضل بھی سجدے کر سکتی ہے۔ اتنا بڑا عالم اللہ کو دلیلیں دے رہا ہے، اگرچہ دلیل ناقص تھی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے 17 دلائل دیے ہیں مٹی کے آگ سے افضل ہونے پر، ان دلائل کو توڑا ہے، لیکن حتانی فرماتے عالم ایسا تھا اللہ سے دلیلوں سے بحث کر رہے، اور عابد اتنا بڑا تھا فرشتہ نہ ہونے کے باوجود جنت میں رہتا اور فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ اور عارف اتنا بڑا تھا، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، اللہ کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا اور اللہ غصے ہوئے، اس نے کہا یا اللہ میری خواہش ہے مجھے ایک چیز دے دو۔ فرمایا کیا؟ قیامت تک کے لیے عمر کا لے لو، دے دی ہم نے۔ تو ایسا عارف تھا کہ اللہ کے مزاج کو سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہوں، اللہ سے مانگے تو پھر بھی دے دیتے ہیں، ایسا عارف تھا۔ کمی کیا تھی؟ عاشق نہیں تھا، عابد بھی تھا، اتنا بڑا کہ فرشتہ نہ ہو کر فرشتوں میں شمار ہوتا۔ عالم بھی تھا اتنا بڑا، اللہ سے دلیل سے الجھتا ہے۔ عارف بھی تھا اتنا بڑا کہ اللہ کے مزاج کو سمجھتا ہے، لیکن عاشق نہیں تھا اللہ کا۔ قرآن عشق کے لفظ کو استعمال نہیں کرتا، قرآن اشد حب للہ کہتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ سچا عشق کرتا ہے وہ اس سے دلیلیں نہیں مانگتا، بغیر دلیلوں کے مانگتا ہے۔ اے کاش یہ اللہ کا عاشق بھی ہوتا۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی حقیقی محبت عطا فرمائے، اللہ میں اپنی محبت میں فنا کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہ اپنی محبت دے اور اس شخص کی محبت دے جو تیرے محبت تک پہنچائے، اور اللہ نیک عمل کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔